وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی اور روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی خدا ترسوں کے لیے، ان کے لیے جو غیب میں رہتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے لرزاں و ترساں رہنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور یہ بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہی بنے رہو گے؟ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت فرمائی اور ہم اس سے خوب باخبر تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا یہ مورتیں ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کچھ تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو سنجیدہ بات پیش کر رہے ہو یا ہنسی مسخری کر رہے ہو؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے رخصت ہو کر لوٹو گے تو میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بجز ان کے ایک بڑے کے، کہ تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وہ بولے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم کیا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو ان کو ذرا تنبؤ ہوا اور آپس میں بولے کہ بلا شبہ تم ہی ناحق پر ہو۔ پھر اوندے ہو گئے، بولے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ کے ماں سوا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نفع پہنچا سکیں نہ کوئی ضرر؟ تو ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت میں اٹھو اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی تو ہم نے انہیں ناکام بنایا۔ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، اور ہم نے اس کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم نے اس کو اسحاق اور مزید برآں یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نیک بخت بنایا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو بھلائی کے کام، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ہدایت کی،
اور وہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط کو بھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریوں کے مرتکب تھے۔ وہ لوگ بڑے ہی نابکار و ناہنجار تھے، اور ہم نے اس کو خاص اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی۔ یاد کرو جبکہ اس نے دعا کی اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس اس کو اور اس کے لوگوں کو عظیم کلفت سے نجات دی، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے ہم نے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ نہایت ہی برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور داؤد اور سلیمان پر بھی ہم نے اپنا فضل کیا۔ یاد کرو جبکہ وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں شب میں جا پڑی تھیں، اور ہم ان کے اس قضیے پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے اس کو سجھا دیا سلیمان کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کا ہم نوا کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور یہ باتیں ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک خاص جنگی لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ میں محفوظ رکھے، تو کیا تم بھی اسی طرح شکر کرنے والے بنتے ہو؟